پاکستان سب کی ہو تم پہچان، تم سے ہے پاکستان سب کی ہو پہچان۔ پاکستان 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 پاکستان، تم سے ہے پاکستان پاکستان۔ پاکستان 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 پاکستان، تم سے ہے پاکستان پاکستان۔ یہ جذبہ اور جنون تم سے ہے، یہ آئین اور قانون تم سے ہے، یہ جذبہ اور جنون تم سے ہے۔ ملک کی ہو تم ہی شان، تم سے ہے پاکستان، ملک کی ہو تم ہی شان، تم سے پاکستان، تم سے ہے پاکستان سب کی ہو پہچان۔ پاکستان 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 پاکستان، تم سے ہے پاکستان پاکستان۔ پاکستان 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 پاکستان، تم سے ہے پاکستان پاکستان۔ یہ جذبہ اور جنون تم سے ہے، یہ آئین اور قانون تم سے ہے، یہ جذبہ اور جنون تم سے ہے۔ ملک کی ہو تم ہی شان، تم سے ہے پاکستان سب کی ہو پہچان۔ پاکستان 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 پاکستان، تم سے ہے پاکستان پاکستان۔ پاکستان 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 پاکستان، تم سے ہے پاکستان پاکستان۔ السلام علیکم۔ تم سے ہے پاکستان ایوارڈ سیزن 4 میں آپ سبھی کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ کے بابرکت نام سے، اس کے لیے میں بلانا چاہوں گی خواجہ آفتاب کو کہ وہ یہاں پر آئیں اور آ کر قرأت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے تم سے ہے پاکستان سیزن 4 میں، اور سب سے پہلے یہاں پر میں آپ پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ پلیز رائز فار دا نیشنل اینتھم۔
پہلے میں یہاں پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ہمارے اسپانسرس کا جنہوں نے تم سے ہے پاکستان ایوارڈ سیزن 4 میں ہمارا ساتھ دیا. ٹائم گروپس, علی سکلین ریئل اسٹیٹ اینڈ ڈیولپر, علی جدید ریزیڈنسی, الطاف تائی بلڈر اینڈ ڈیولپر, رومی پرائیویٹ لمیٹڈ, آئی شاپنگ .pk, سمسم گروپ, ان سبھی کا ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ ان کی سپورٹ کے ساتھ ہی ہمارا جو ہے یہ سیزن 4 آج اپنے سفر پہ رواں دواں ہے. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں نام و نشاں مٹانا ہمارا, باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم, 100 بار کر چکے ہیں تو امتحان ہمارا. اے عرض پاک تیری حرمت میں کٹ مرے ہم, ہے خون روا اب تک تیری رگوں میں ہمارا. سالار کارواں ہے میری اعجاز اپنا, اس نام سے ہے باغی ارمے جاں ہمارا. یہاں پر میں دعوت دینا چاہوں گی ہمارے تم سے پاکستان ایوارڈز کے فاؤنڈر مسٹر ساجد حسین کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. سو پلیز ہینڈ اپلاز فار ہیم. بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا کہ آپ ایوری ایئر نہ صرف کسی ایک سال بلکہ ہر سال آپ لوگ تم سے ہے پاکستان کے ویژن کو سپورٹ کرتے ہیں. ہمارا ویژن کیا ہے؟ پاکستان کے سافٹ امیج کو ہائی لائٹ کرنا, ان لوگوں کو ہائی لائٹ کرنا, ان کو اپریشیٹ کرنا جو کہ پاکستان کی معیشت کے لیے, پاکستان کے سافٹ امیج کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. تو تم سے پاکستان کے یہ سیزن 4 ہے جس کی لانچنگ ہم نے مارچ میں کی تھی. آج یہ گرینڈ ایوارڈ پروگرام ہے. میں خوش آمدید کہوں گا اپنے تمام معززین کو جو کہ ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ساتھ بزنس کمیونٹی کے معتبر نام ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ امین ناتھانی صاحب آپ کا, آپ کمبائن گروپ کے چیئرمین ہیں. ان کے ساتھ ہمارے ساتھ عبدالرزاق باجوہ صاحب ہیں, آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. ملک منور صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. سید سجاد علی شاہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. پی ٹی آئی خواتین ونگ کی سندھ کی آپ صدر ہیں میڈم سرینا عدنان, آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے. ان کے ساتھ موجود ہیں محترمہ یاسمین صاحبہ, آپ فیڈریشن آف چیمبر میں لا اینڈ آرڈر کو دیکھتی ہیں, آپ کا بھی میڈم شکریہ. محمد اکبر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, اکبر بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. عادل بھائی آپ کا بھی شکریہ. اور تمام جو ہمارے معززین ہیں, ذیشان صدیقی آپ بھی سینئر جرنلسٹ ہیں, آپ کا بھی شکریہ. بہت سارے لوگ آنا شروع ہو گئے, بہت سارے لوگ راستے میں ہیں, لیکن چونکہ آپ لوگوں کا ٹائم بہت قیمتی ہے تو ہم اسی لیے ہم نے پروگرام کا آغاز کر دیا تاکہ جو آئیں گے وہ ہمیں جوائن کرتے جائیں گے. 2 گھنٹے کی یہ تقریب ہوتی ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے میکسیمم آپ کو ایوارڈ بھی دے دیں. آپ کے جو میڈلز ہیں جو آپ کے لیے ہم نے تیاری کی ہے وہ ہم آپ کو دے سکیں تمام چیزیں. ونس اگین آل آف یو, آپ لوگوں کا شکریہ. نادی آپ کا شکریہ. اور ہماری ٹیم میں بلال حسین سے لے کے شیراز بھائی, عدنان, احسن, اعجاز, آپ سب کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے ٹائم دیا. وینس ایچ جی کے سی ای او فرحان اسرار صاحب کا بھی شکریہ. آپ بھی فرحان بھائی, آپ نے ہر بار ہمیں سپورٹ کیا ہے, ہر بار ہر چیز کے لیے آپ ہمیں یس بولتے ہیں, آپ نو نہیں بولتے, تو یہ آپ کا بڑا پن ہے. خوش آمدید کہیں گے ہم آئے ہوئے تمام مہمانوں کو. پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو جانا چاہیے اور اسپیچز سے اس کا ہم آغاز کرتے ہیں. بزنس اکنامک سمٹ سیزن 4 تم سے ہے پاکستان کا ہم نے آغاز کر دیا ہے. اسپورٹس کی بھی ہمارے پاس کیٹیگری ہیں, میڈیا کی بھی کیٹیگری ہے, کنسٹرکشن انڈسٹری سے لے کے ٹیکسٹائل کے مائناز نام ہیں جن کو آج ہم ریکگنائز کرنے جا رہے ہیں. تو پہلے میں اسپیچ کے لیے بلانا چاہوں گا آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے میڈم سرینا عدنان خان, آپ تشریف لائیں اور آپ پاکستان کی اکنامی کو بہتر کرنے میں کیا کرنا چاہیے اور حکومتوں کی کتنی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ لوگوں کا بھی ایک ٹرن اوور گزرا, آپ لوگوں پہ کتنی ذمہ داری ہے. آپ پولیٹیشین حضرات کیا ہمارے بزنس مینوں کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں, کیا آپ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں؟ آپ بتائیں کہ پاکستان کی اکنامی کو کیسے بہتر کرنا ہے. بہت شکریہ. آج ہے میڈم سرینا عدنان, بہت بھرپور کلیپنگ. پاکستان 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 تم سے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی,
سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گی تم سے ہے پاکستان کی پوری ٹیم کا کہ انہوں نے بہت ہی جو شہرگ ہے پاکستان کی اس وقت کے بزنس اکنامک سمٹ اور اس پروگرام کو جو ہے مرتب کیا منعقد کیا. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں وقت جو ہے نا وہ سب سے زیادہ اہم چیز ہے اور میں اس وقت مجھے جو وقت دیا گیا ہے اس کو میں نے 3 حصوں میں بانٹا ہے. دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس وقت موجودہ حالات جو ہیں پاکستانی معیشت کے وہ کیا ہیں. تو یہ ہم میں سے کسی سے بھی نہیں چھپا ہوا کہ یہ جو دور ہے یہ بڑا ایک تاریخی دور ہے. وہ کس طرح کہ پچھلے 5 سال میں پاکستان نے 3 طرح کی گورنمنٹس دیکھی ہیں. 2018 میں منتخب عوام کے ووٹ سے آئی ہوئی حکومت جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو ملی. اس دوران جو معیشت کا جو تناظر رہا وہ بھی میں بھی آپ کو بتاتی ہوں. پھر اس کے بعد جو ہے ایک یہ ٹائم آیا کہ جب وہ گورنمنٹ جو تھی وہ ٹاپل ڈاؤن ہوئی اور 11 جماعتوں نے مل کر پاکستان کی حکومت کو پھر آئے. اور اس کے بعد اس دوران کیا ہوا اور پھر اب اس وقت جو ہم یہ دور ہے یہ نگراں حکومت کا دور ہے, یہ انٹرم گورنمنٹ ہے. تو دیکھا جائے تو یہ دیکھیں آپ کہ اس وقت موجودہ حالات جو یہ ہیں 2023 میں اور 2022 کی معیشت کی بات کروں گی میں, تو پاکستان جو ہے رائٹ ناؤ 75 سالہ دور کے سب سے نچلے درجے پر ہے معیشت کے بارے میں. یعنی جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ -0.5% ہوا ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے. اس کو کہتے ہیں معیشت پر ایمرجنسی یا ڈپریشن اکانومی پر. اب یہ ہوا کیا, آپ تھوڑا سا پہلے جائیں گے تو 2022 کے اوائل میں جب انڈیکیٹرز معیشت کے آئے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں تو اس وقت جی ڈی پی جو تھا وہ 6.1 گروتھ پر تھا پرسنٹیج, ٹھیک ہے 6.1, اور رائٹ ناؤ -0.5. ایگریکلچر, ہمارا ملک جو ہے وہ ایگریکلچر کنٹری ہے, زرعی ملک ہے. 2022 میں 4.27% گروتھ شو کر رہا تھا, اس وقت 1.55% آ گیا ہے, گر گیا ہے. کراپس 8.19% ہوتی تھی 2022 میں, لیکن آج -2.5% ہے. مینوفیکچرنگ جو کہ بیک بون ہوتی ہے, مینوفیکچرنگ انڈسٹری جو ہوتی ہے کسی بھی کنٹری کے لیے اکانومی کے لیے بیک بون کا کام کرتی ہے, وہ 11.8% کی گروتھ سے بڑھ رہی تھی اور رائٹ ناؤ یہ ذرا سنیے گا غور سے -9.9%. مطلب ہم کہاں جا رہے ہیں. سروسز, ہمارا پاپولیشن ہماری اسٹرینتھ ہے اور سروسز جو انڈسٹری ہے 6 یعنی ظاہر ہے جب پاپولیشن زیادہ ہو تو سروس انڈسٹریز کو بھی فروغ ملنا چاہیے. 6.59 یعنی اپروکس 7% پہ جا رہی تھی 2022 میں پی ٹی آئی کی دور حکومت میں, اور اس وقت 0.86% پر آ چکی ہے. یعنی جو کنٹری جس کی پاپولیشن اس کی اسٹرینتھ ہو. ریمیٹنسز $4.3 بلین کے حساب سے گر چکے ہیں اس سال 2023 میں, اور ایکسپورٹ 4.2 بلین کی بات کر رہی ہوں اس وقت میں, گر چکا ہے. تو یہ ایک سوچ ہے. آخر میں یہی کہوں گی کہ پاکستانی قوم کو کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا کہ تیری رضا کیا ہے. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ سرینا عدنان صاحب, آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. میں خوش آمدید کہوں گا غنی عثمان صاحب کو. آپ فارمر پریزیڈنٹ ہیں کراچی اسٹاک ایکسچینج کے, ان کے ساتھ مشہور اور معروف شخصیت, آپ ہمارا اثاثہ ہیں, آپ ایسٹ اس ملک کا. بشیر جانور صاحب کو میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ سر بشیر جانور صاحب کو. میں چاہوں گا کہ بھرپور کلیپنگ کہ آپ جیسی شخصیات ہمارے اس ملک میں ہیں
تو اس ملک کی اکنامی کو کچھ نہیں ہوتا جب بشیر جانو صاحب جیسے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں خوش آمدید کہوں گا عامر کوٹھا والا صاحب کو کہ آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا, آپ آئے, ہماری تم سے ہے پاکستان ایوارڈ میں آپ نے شرکت کی. ان کے ساتھ آپ بھی لیجنڈری پرسنالٹی ہیں اور آپ پاکستان کے لیے بڑا ایک سافٹ کارنر ہے, آپ پاکستان کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں. میں نے آپ کے چہرے میں ہمیشہ دیکھا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میرا ملک پھلے پھولے, اس کی اکنامی بہتر ہو, عام آدمی کے لیے روزگار کے وسائل ہو. ایچ ایم حنیف صاحب, بہت شکریہ سر. ایچ ایم حنیف صاحب آپ نے بھی ٹائم دیا, آپ بھی فارمر پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں. تو پروگرام کو بڑھائیں گے ہم, اسپیچز کا سلسلہ جاری ہے, پھر ہم آپ کا ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے لیے جو ہم نے ایوارڈ تشکیل دیا ہے تم سے ہے پاکستان, وہ ہم آپ کو پریزنٹ کریں گے. اسپیچ کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی شخصیت ہے جی ناتیہ. اب نیکسٹ اسپیچ کے لیے میں دعوت دوں گی عبدالرزاق باجوہ, جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, اور وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. مختصر 2 منٹ کا ٹائم ہے آپ کے پاس. بھرپور کلیپنگ رزاق باجوہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہاں بیٹھے ہوئے تمام معززین مہمانوں کو اور دوستوں کو, سب کو میری طرف سے سلام. اور میں خاص طور پہ تم سے ہے پاکستان کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک موقع عطا کیا ہم سب کو بات کرنے کا, اور سب کی کارکردگی کو اجاگر کرنے کا بھی ایک موقع ملا. تو بات ہے مشیت کی, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم 2017 کی دیکھ لیں, 16 کی دیکھ لیں, 15 کی دیکھ لیں, 14 کی دیکھ لیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ 20, 21 اور 22 سے بہت بہتر تھی. یہاں میرے دوست میں سمجھتا ہوں کہ بلڈر جو ہیں وہ بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے. اس وقت جب 16, 17, 18 میں ہم لوگ 10-15 لاکھ روپے کا بھی فلیٹ, 20 لاکھ روپے میں بھی فلیٹ مل جاتا تھا, 2 کروڑ کا بھی ملتا تھا, مطلب ملتا تھا. لیکن اتفاق سے یا بدقسمتی سے کہہ لیں کہ ایک ایسا بھی دور آیا کہ جس دور کا کہا جاتا ہے کہ معیشت بہت ہی اوپر جا رہی تھی. تو میرا سوال ہے کہ اس میں تو کچھ بھی اوپر نہیں گیا, ہمارا پاکستان ہی نیچے چلے گیا 20-21 میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کی اپنی نیتوں کو درست کرنے کا انشاءاللہ ضرورت ہے. اور اب انشاءاللہ مل کر کے سارے پاکستان کی سیاسی جماعتیں, ساری, میں کسی ایک سیاسی جماعت کو نہیں, ہم سب مل کر, اور خاص طور پہ آپ تاجر حضرات اور خاص طور پہ آپ بلڈر حضرات, اور ہم سب مل کر کے انشاءاللہ اس پاکستان کی معیشت کو بہتر کریں گے. جو جس طرح 17 میں تھی, جس طرح 16 میں تھی, جس طرح 18 میں تھی, میں سمجھتا ہوں کہ 20, 21, 22 والی معیشت تو ہمیں نہیں چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اس ملک کی بدقسمتی تھی. وہ ایک جو دور گزرا, بعض لوگ اسے خوش قسمتی کہتے ہیں یا اچھا دور کہتے ہیں, لیکن ایز اے سیاسی کارکن میں اس کو ایک اچھا دور نہیں کہتا ہوں. اب آگے چل کر ہم مل کر کے انشاءاللہ کاوشیں کوششیں کر کے آپ لوگوں کے تعاون سے اسے دوبارہ سے اس ملک کو, اترے ہوئے ملک کو دوبارہ پٹری پہ چڑھانے کے لیے آپ دوستوں کی بھی ضرورت ہے. ہم سب مل کر کے کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے سنا. تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا عبدالرزاق باجوہ صاحب. نیکسٹ اسپیچ کے لیے آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. پاکستان کے اچھے اور برے وقت کی اکنامی کو آپ جانتے ہیں. 90s میں پاکستان کے کیا حالات تھے, 80s میں کیا تھے, 70s میں کیا تھے. پاکستان 2 بار جنگوں سے بھی گزر چکا ہے, پھر پاکستان کو آگے بڑھایا گیا ہے. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. عامر کوٹھا والا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر صاحب, میں چاہوں گا کہ 2 منٹ آپ بھی ہمیں دیں کہ پاکستان کی اکنامی کو بہتر کیسے کیا جائے. بھرپور کلیپنگ. عامر کوٹھا والا صاحب. اسپیچ کے لیے تو میں تیار نہیں تھا. ساجد صاحب نے ابھی جیسے بولا کہ حنیف صاحب نے بولا آپ کو کچھ بولنا ہے. تھینک یو سو مچ, آپ لوگ نے اتنا یہ فنکشن آرگنائز کرا, ایوارڈ دے رہے ہیں. پاکستان کی تو آپ کو پوزیشن پتہ ہے ابھی کیا حالت کس حساب سے چل رہے ہیں. تو ہم تو جتنا کوشش کر سکتے ہیں ڈالرز میکسم کر کے اس کو ایکسپورٹ کو بڑھائیں, کسی طرح پاکستان کی خدمت میں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے انشاءاللہ کریں گے. اور اتنا ریکگنائز کرا ساجد صاحب نے, ان کا بڑا شکریہ جی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا عامر کوٹھا والا صاحب. آپ جیسی شخصیات جب تک اس ملک میں ہیں تو پاکستان کی اکنامی کو کچھ نہیں ہوگا. تمام چیلنجز کو عبور کر لیا جائے گا.
آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. ایک ہم نے کوشش کی تھی کہ 5 سے 7 منٹ کی پرفارمنس بھی ہم رکھیں, تو وہ پرفارمنس بھی ہم چند ہی لمحوں میں آپ کے سامنے لے آئیں گے. تو نومینیشن کا سلسلہ بھی ہم چاہیں گے کہ ساتھ ساتھ چلاتے رہیں. میں ٹیکنیکل ٹیم کو کہوں گا کہ میڈیا کیٹیگری میں ہمارے پاس کون سی کیٹیگریز ہیں. میڈیا ایوارڈ بھی ہیں ہمارے پاس, انڈسٹریلسٹ بھی ہمارے پاس مشہور معروف نام ہے. تو میڈیا ایوارڈ کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. تو میڈیا ایوارڈ میں چاہوں گا کہ بتائیں کہ کون ہے اس وقت سر فہرست پلیز. میڈیا ایوارڈ کی پہلی کیٹیگری سید سجاد علی شاہ کو میں دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں, اور ان کو ایوارڈ دینے کے لیے میں چاہوں گا کہ حسین تھیبو صاحب اسٹیج پر آئیں, کمیل پولانی صاحب اسٹیج پر آئیں, اور سید سجاد علی شاہ کی جو ریکگنیشن ہے وہ ان کو پلیز دیں. ٹیم تھیبو صاحب پلیز اسٹیج پہ آئیں, اور کمیل پولانی صاحب آپ بھی اسٹیج پہ آئیں. سید سجاد علی شاہ کو آپ ایوارڈ دیں پلیز. سید سجاد علی شاہ کا ایوارڈ پلیز. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں بھرپور کلیپ. پاکستان سب کی ہو تم پہچان, تم سے ہے پاکستان سب کی ہو پہچان. پاکستان 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 تم سے ہے پاکستان 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 پاکستان. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہیو اے سیٹ پلیز, پلیز سٹ سر, ہیو اے سیٹ سر. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اس کو آگے بڑھاتے ہیں. ثنا عاقل کا بھی شکریہ. ہمارے عمران مرزا بھائی نے ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ آپ کا بھی. سلیم سچوانی نے ہمیں جوائن کیا, آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے, آپ کا بھی شکریہ. کمیل پولانی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو, اور میں اب اسپیچ کے لیے جس نام کو بلاؤں گا, آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اور آپ بھی, آپ کا شمار بھی ٹرو پیٹرٹ لوگوں میں ہوتا ہے. میڈیا انڈسٹری کے لیے بھی آپ کی بڑی خدمات ہیں. میں چاہوں گا کہ وہ بھی 3 منٹ میں تم سے پاکستان کی کاوش کو, اور ہماری ایوری ایئر جو ہم یہ پروگرام کرتے ہیں انڈسٹریلسٹ کے لیے, میڈیا کے لوگوں کے لیے, اس کو کیسا دیکھتے ہیں. حسین تھیبو صاحب, آپ سینئر اینکر پرسن ہیں جی نیوز کے. سر پلیز سر, بہت بھرپور کلیپنگ. تمام معزز حاضرین, ہمارے پیارے آج کے میزبان, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, السلام علیکم. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا اور آپ سے بات کرنے کا موقع دیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایوارڈ ہوتا ہے, یہ جو اپریسیشن اور انکریجمنٹ ہوتا ہے, یہ بہت ضروری ہوتا ہے. کہ اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ریکگنائز کیا جاتا ہے کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں, اور دوسری بات یہ, اس سے یہ دوسرے کو تاثر جاتا ہے, اس کے اندر ایک انکریجمنٹ پیدا ہوتی ہے کہ وہ بہترین طریقے سے اپنے اپنے حصے کا کام کر سکیں. یہ اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کی جو حالات ہیں وہ ہم سنتے آ رہے ہیں. ہم تو جب سے پیدا ہوئے تبھی سے جو ہے وہ سنتے آ رہے ہیں کہ ملک بڑے مشکل حالات میں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے, ملک چل رہا ہے, سب کچھ صحیح ہے. ہم بہت سارے جو ممالک ہیں ان سے بہت سارے آگے ہیں, تو ہوپ ہونا چاہیے. پاکستان میں اپنا یقین ہونا چاہیے, ایک ٹرسٹ بلڈنگ ہونی چاہیے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, یہ سب کچھ صحیح ہو رہا ہے. اور ہمارے ملک میں جو کچھ آج تک ہو رہا ہے تو ہم اسی ملک میں ہوتے ہوئے یہ سارے جو ہمارے لوگ جا کے دنیا میں اپنا لوہا بنواتے ہیں, اگر آج بھی آپ دیکھیں, ویسٹ میں دیکھیں یا امریکہ میں دیکھیں, تو سب سے اچھے ڈاکٹرز کہاں کے, وہ پاکستان کے انجینئرس ہیں. تو ہوپ رکھنا چاہیے, اور ایسے اداروں کو جس طرح سے ہمارے بھائی یہ کام کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے, اور ہر بندے کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ایک پرندہ اپنے چونچ میں ایک قطرہ پانی کا لے کے جا رہا تھا. تو لوگوں نے پوچھا جناب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ اللہ کے نیک بندے, مجھے 3 منٹ دیا گیا ہے تو 3 منٹ میں چھوٹا سا وہ سبجیکٹ ہی لے سکتا ہوں.
انہوں نے کہا جی اللہ کے نیک بندے کو آگ میں ڈالا گیا تو لہٰذا میں یہ آگ بجھانے جا رہا ہوں. اس نے کہا قطرے سے آگ, ایک قطرے سے. اس نے کہا دیکھیں میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں. اگر ہم سب لوگ اپنے اپنے حصے کے ساجد بھائی بنیں گے نا تو اس ملک کو کوئی ترقی سے نہیں روک سکتا. اس ملک کیا ہے, اس ملک میں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. پازیٹو سوچنا چاہیے. مر گئے, تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے, کچھ نہیں ہوا بھائی. دنیا میں 200 ممالک ہیں, اس میں ہم ابھی بھی ٹاپ 10 ہیں. تالیاں بجائیں اپنے آپ کے لیے. آپ پاکستانی ہیں, آپ کو اپنے آپ پہ پراؤڈ ہونا چاہیے. پاکستان. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ حسین تیبو صاحب, بڑی پیاری بات کی انہوں نے. اور اب میں نیکسٹ اسپیچ کے لیے بلانا چاہوں گی چیئرمین فرحان کلب انٹرنیشنل کے ایچ ایم حنیف صاحب کو. تو پلیز آپ سب کی بھرپور تالیوں میں ایچ ایم حنیف صاحب بھرپور کلیپنگ. اس انوائرمنٹ کو دیکھ کر مجھے علامہ کے کچھ اشعار یاد آ رہے ہیں. میں اس کو پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں. میری نوائی شوق سے شور حریم ذات میں غلغلہ علامہ بدکدہ صفات میں. حور و فرشتہ ہیں اسیر میرے تخیلات میں, میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میں. تو نے یہ کیا غضب کیا کہ مجھ کو بھی فاش کر دیا. میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں. حضرات گرامی قدر, محترم خواتین, سب سے پہلے تو میں وینس ٹیلی ویژن کو, میں 2 سال پہلے بھی انہوں نے مجھے مدعو کیا تھا, میں بڑا متاثر ہوا تھا. قلب کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور خصوصی طور پر ان کے روح رواں جو نہ صرف محنتی اور مشقت تو اپنی جگہ پہ, لیکن بے پناہ صلاحیتوں کے مالک ساجد صاحب کو بھی دل کی گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. مجھے آج ابن طفیل کے وہ الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ میں نے خوشیوں کا راز پا لیا ہے, اس لیے کہ کائنات کی جس شے پر بھی میری نظر پڑتی ہے, مثلا یہ سورج ہے, خود اپنی روشنی سے کوئی فائدہ نہیں لے رہا. یہ چاند جو ہے وہ اپنی روشنی سے کسی اور کو مستفیض کر رہا ہے. یہ بارش جو برستی ہے خود تو سیراب نہیں ہوتی, زمین کو سیراب کرتی ہے. اور یہ درخت جو اپنا پھل دیتے ہیں کبھی خود کھاتے ہیں؟ ہرگز نہیں. یہ وینس ٹیلی ویژن اس قسم کے پروگرام کا انعقاد کر کے ان کو کیا مل رہا ہے سوائے آپ لوگوں کے, تمام لوگوں کو جو اپریسیشن فراہم کر رہے ہیں, ان کی جو حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. تو اسی لیے میں تمام تر وینس کی ٹیم کو اور تمام یہاں کے کرتا دھرتا لوگوں کو قلب کی گہرائیوں سے مبارکباد میں نے پہلے بھی دی, اب بھی دے رہا ہوں. آپ کے عزم و حوصلے کی رودات کو دیکھ کر, جو ابھی میں نے تقریب بھی سنی بھائی کی, ماشاءاللہ یار وہ دل سے بات کر رہے تھے, تو مجھے آپ کے ان حوصلوں کو اور آپ کی ان رودات کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ تاریخ نے ہمیشہ ہمیں اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اور آپ عزم و ہمت کے وہ پیکر ہیں کہ یہ ملک پاکستان جو ہے انشاءاللہ
तरक्की करेगा और आप लोगों की वजह से जो माशी सूरत हाल है उसको भी आप ज़रूर आके लेके जाएंगे। इसलिए कि वो कहा कि तकदीर शिकन क़ुव्वत बाकी है, अभी इस दिल में नादां जिसे कहते हैं तकदीर का ज़ंदानी, तेरे भी सनम खाने मेरे भी सनम खाने, दोनों के सनम खाकी दोनों के सनम फानी। आप लोग तकदीर शिकन हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की इस नैया को पार लगाएंगे। एक बात कहकर मैं फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा, और वो ये कि जो मौजूदा हालात हैं इसमें एक साहब फरमा रहे थे तकरीर में और मैं वहाँ मौजूद था कि आज मादियत को मतमय हयात लोगों ने बना लिया है। इंसानों की अक्सरियत ने वसी पैमाने पर अपनी अमली ज़िंदगी में मादा परस्ती इख्तियार कर ली है और ज़िंदगी का सारा ढांचा इसी मादियत की रूह में रचा बसा है। आखिर में तमाम तर लोगों को, इस खूबसूरत महफिल के मुंतज़िम को, यहाँ के मुहतमीम को, यहाँ के करता धरता लोगों को और ख़ुसूसी तौर पर डायनेमिक पर्सनैलिटी साजिद भाई को मैं फिर से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अब हम अपने नेक्स्ट अवार्ड्स की तरफ मूव होते हैं और अब्दुल अजीज़ इनकी नॉमिनेशन प्लीज़। नॉमिनेशन प्लीज़। अजीज़ मेमन, आप ऑडियो प्लीज़। इनको अवार्ड देने के लिए आएंगे हमारे पास स्टेज पे। मैं उनको तकलीफ़ देना चाहूँगा, जनाब HM हनीफ साहब को मैं दावत दूंगा कि वो स्टेज पे आए। अब्दुल अजीज़ मेमन की नॉमिनेशन प्लीज़। अब्दुल अजीज़ मेमन अगर हमारे दरमियान मौजूद हैं। अब्दुल अजीज़ मेमन। नेक्स्ट नॉमिनेशन प्लीज़। कुमैल पुलानी। कुमैल पुलानी की नॉमिनेशन प्लीज़। HM हनीफ साहब, आमिर कोठावाला साहब और बशीर जानवर साहब को मैं दावत दूंगा कि वो स्टेज पे आएँ। चंद हमारे जो मौजूदीन हैं आपके हाथ से उनको अवार्ड जाएगा। आप पाकिस्तान का असासा हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में गनी उस्मान साहब को भी मैं दावत दूंगा कि वो स्टेज पे आए। गनी उस्मान साहब। कुमैल पुलानी की नॉमिनेशन प्लीज़। ये जज्बा और जुनून, आप सबकी भरपूर तालियों में कुमैल पुलानी। सबकी हो तुम पहचान, तुमसे है पाकिस्तान, सबकी हो पहचान। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, तुमसे है पाकिस्तान पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। अमीन नाथानी साहब को मैं दावत दूंगा कि वो स्टेज पे आए। अमीन नाथानी साहब। आप सबकी भरपूर तालियों में बहुत शुक्रिया कुमैल आपका। अमीन नाथानी साहब, भरपूर क्लैपिंग। अमीन नाथानी साहब का अवार्ड प्लीज़। कॉन्ग्रेचुलेशंस अमीन नाथानी, कुमैल पुलानी साहब। बहुत शुक्रिया। आप मौजूदीन यहीं रहे। मीडिया अवार्ड कैटेगरी में हुसैन थेबो साहब की कैटेगरी होगी। हमने उनको रिकग्नाइज़ किया है। हुसैन थेबो साहब को तुमसे है पाकिस्तान अवार्ड के लिए। हुसैन थेबो साहब की कैटेगरी प्लीज़। मीडिया अवार्ड कैटेगरी में हुसैन थेबो साहब का अवार्ड होगा। तुमसे है, मुल्क की हो तुम ही शान, तुमसे है पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आप तमाम मौज़िन का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप तमाम मौज़िन का। बशीर जानवर साहब को मैं चाहूँगा कि चंद अल्फाज डाइस पर आकर हमारी काविश के लिए, हमारे तुमसे पाकिस्तान के लिए, अगर बशीर जानवर साहब, भरपूर क्लैपिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया बेनस का और साजिद भाई का। अब आज सब्जेक्ट इतना बड़ा छोटा सब्जेक्ट है, तुमसे है पाकिस्तान। मैं अर्ज़ करूँगा आज जो हमारी जनरली फीलिंग और जनरल हमारी एटीट्यूड ये हो गया है कि पाकिस्तान बहुत प्रॉब्लम में है। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि पाकिस्तान हमेशा रहेगा और पाकिस्तान का कोई प्रॉब्लम नहीं जो सॉल्व ना हो सके। मैं ख़ुद कुछ मीटिंग में शामिल हुआ हूँ हायर लेवल के ऊपर, और मैं आपको इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है महंगाई। और नंबर 2, कराची में मैं मिला कोर कमांडर को, उन्होंने कहा व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? मैंने कहा ओनली वन, सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिक्योरिटी।
लेकिन ये देखें कि जितनी खराबी होनी थी हो गई है. वी कम टू लेवल वेयर नाउ वी हैव टू गो डाउन. प्राइस इन्फ्लेशन इंशाअल्लाह आप देखेंगे 2-3 महीने में कंट्रोल होगा. सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है. नंबर 2, जो गवर्नमेंट इस वक्त केयर टेकर है, मैं इनके साथ कुछ बैठ चुका हूँ, उनके गोल्स ज़बरदस्त है और इंशाअल्लाह जो मुश्किल है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कह रहे हैं हम पाकिस्तानी नहीं है, ये बिल्कुल सही है. हमारी सोच जो चली गई पाकिस्तान के बाहर, ख़ास करके हम पैसे वालों की. हम दुबई देख रहे हैं, हम हर चीज़ देख रहे हैं. मेरे ख्याल से सब शॉर्ट टर्म गेन है, एक कोई गेन लंबा नहीं है. वी हैव टू बी पाकिस्तानी. इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा. और मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि मैं 1965 से बिज़नेस में हूं. मैंने बहुत अप्स एंड डाउन देखे हैं. बहुत से हमारे बिजनेसमैन पाकिस्तान के बाहर गए और बिलीव मी एक भी सक्सेसफुल नहीं रहे. किसी का भी बड़ी इंडस्ट्री नहीं दुनिया में, वो ट्रेडिंग वगैरह. तो पाकिस्तान ही हमारा मुल्क है, पाकिस्तान ही हमारे लिए है और इंशाल्लाह पाकिस्तान में हम तरक्की करेंगे. के प्रेसिडेंट हैं और इसके अलावा रिजवान अहमद पास्ट इंटरनेशनल जो प्रेसिडेंट हैं, पास्ट इंटरनेशनल के अदील, जर्नल टायर्स नदीम जो कि प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान टर्की बिज़नेस काउंसिल के. इन सभी मेहमान को हम वेलकम करते हैं. बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का. और राना नुमान साहब ने मैं ज्वाइन किया है, आप हेड है मार्केटिंग एंड सेल के. बहुत शुक्रिया सर. राना आपने भी टाइम दिया. आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को. मोतबर नाम हमारे साथ आहिस्ता आहिस्ता हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं. अब मैं दावत दूंगा स्पीच के लिए. आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं. आप फॉर्मर MNA भी रह चुके हैं और यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन का खिताब भी आपको दिया जाता है. अली राशिद साहब ने ज्वाइन किया. बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने टाइम दिया. और स्पीच के लिए मैं चाहूँगा आप 3 मिनट 4 मिनट दें. आए प्लीज़. बहुत भरपूर क्लैपिंग अली राशिद साहब. और मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी साजिद भाई ऐसे इवेंट रखते हैं और एक ही महफिल में और एक ही वेन्यू पे इतने टैलेंटेड लोगों को साथ एक बुलाते हैं. और मेरे ख़्याल से कि अपने शोबों में जितने भी लोग हैं, या मीडिया से हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, बिजनेसमैन हो गए, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं. मगर एक शख्स जो पाकिस्तान के लिए अच्छा काम कर रहा होता है, उससे ज़्यादा रिवॉर्डिंग चीज़ उसके लिए नहीं होती कि आप उसको एक्नॉलेज करें. तो ये हर साल ये इवेंट रखते हैं. आई थिंक ये सीज़न 4 चल रहा है इनका. तो बहुत ही अच्छा लगता है. पाकिस्तान बहुत ही डिफ़िकल्ट कंडीशंस में था पहले. चीज़ें अब बेहतर हुई हैं और डॉलर भी नीचे आ रहा है, स्टॉक मार्केट बढ़ रही है और एक जनरल परसेप्शन और एक जो माहौल था डिप्रेशन का और एक डूम और ग्लूम की सिचुएशन जो हुई हुई थी, वो थोड़ी सबसाइड हो रही है अब. और हम देख रहे हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं. और यहाँ ये कहना चाहूँगा कि आई एम होपफुल कि जो तसलसल है बेहतरी का आगे बढ़ता रहे और टाइमली इलेक्शंस भी हो जाएं, इसलिए कि वो होंगे तो चीज़ें बेहतरी से स्मूथली आगे बढ़ेंगी. जो प्रोसेस होना चाहिए चीज़ों का, जैसे उन्होंने बताया कि मैं MNA भी रह चुका हूँ, MPA भी रह चुका हूँ. तो उम्मीद ये है कि फिर से इलेक्शंस हों और हम सब जो फोर्सेस हैं उनको इलेक्शन लड़ने का मौका फिर से मिले और आवाम की खिदमत करने का मौका मिले. अगर वो इलेक्शन होंगे फिर मैं वापस आऊँगा, कुछ बनूँगा, काम कर सकूँगा, फिर ही शायद इस काबिल होऊंगा कि इनका सीज़न 5 जब आएगा तो वहाँ मुझे फिर से ये अवार्ड लेने के लिए बुलाएं. इसलिए कुछ काम किया होगा तो उसके लिए अवार्ड मिलेगा. मगर यहाँ साथ साथ उन्होंने मुझे बुलाते हुए कह दिया था कि आप 3 से 4 मिनट की स्पीच करेगा. इसलिए इनको पता है एक सियासतदान जब माइक पकड़ लेते हैं तो टाइम बहुत लगाते हैं. मगर उन्होंने मुझे टाइम फ्रेम दे दिया था तो यहाँ अपनी स्पीच ख़त्म करूँगा और फिर से एक दफ़ा शाबाशी दूँगा साजिद भाई को. और पाकिस्तान जिंदाबाद. थैंक यू. तुमसे है पाकिस्तान, पाकिस्तान